بھر میں آزادی صحافت پر نگاہ رکھنے والے ایک ادارے فریڈم ہاؤس کے مطابق سال 2015 میں دنیا بھر میں آزادی صحافت متاثر ہوئی ہے اور گزشتہ 10 سال کے مقابلے میں سال 2015 میں صحافتی آزادی نچلی ترین سطح پر رہی ہے. جبکہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی ایک رپورٹ کے مطابق اگرچہ پاکستان میں شعبہ صحافت کو درپیش مسائل میں کمی واقع ہوئی ہے، جیسا کہ پاکستان صحافتی آزادی کے انڈیکس میں 159 سے 147 نمبر پر آ گیا ہے اور سیاسی تنازعات کی کوریج میں بھی پاکستانی میڈیا کا شمار دنیا کے آزاد ترین ذرائع ابلاغ میں ہوتا ہے. لیکن حالیہ چند مہینوں میں پاکستان میں بھی نہ صرف صحافیوں کو براہ راست نشانہ بنایا گیا ہے بلکہ مختلف نشریاتی اداروں کے دفاتر پر حملے بھی کیے گئے ہیں. پاکستان میں صحافت کی صورتحال اور بین الاقوامی صحافیوں کے لیے پاکستان سے رپورٹنگ کے تجربات کے بارے میں ہم نے بات کی امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ سے وابستہ صحافی پامیلا کانسٹیبل سے، جو کئی سال تک پاکستان میں رہی ہیں اور واشنگٹن پوسٹ کے لیے پاکستان اور افغانستان کی خبروں کی کوریج کرتی رہی ہیں. ایک صحافی کے طور پر جب آپ پہلی بار پاکستان گئیں تو آپ کیا سوچ کر گئی تھی اور آپ نے پاکستان کو کیسا پایا؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے لیکن اس کا جواب ذرا پیچیدہ ہے. مجھے ایک خوشگوار حیرت ہوئی جب لوگوں نے مجھے پاکستان میں اتنے پیار سے خوش آمدید کہا. مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنی جان پہچان کے لوگوں میں ہوں. میں نے نہیں سوچا تھا کہ ایسا ماحول ہوگا، لیکن مجھے یہ ضرور محسوس ہوا کہ پاکستان مذہبی طور پر تھوڑا زیادہ قدامت پسند ہے اس کے مقابلے میں جتنا پاکستان تاریخی طور پر رہا ہے. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں پہلی بار پاکستان گئی 1998 میں تو اس وقت طالبان اور شدت پسند عناصر کا اثر و رسوخ بڑھ رہا تھا. یعنی لوگ ملنسار تھے مگر بنیاد پرستی کی طرف مائل ہو رہے تھے. آپ وہاں سال 1998 میں گئیں، پھر 2001 کے واقعات ہوئے اور چیزیں تیزی سے بدلنا شروع ہو گئیں. آپ نے اس وقت پاکستانی معاشرے میں کیا تبدیلی دیکھی؟ میں کہوں گی ایک رولر کوسٹر کی طرح تبدیلی آئی اچانک سے. اس وقت پاکستان کے لیے چیزیں بہت پیچیدہ بھی تھیں. جیسے پاکستان میں جمہوری عمل ہمیشہ سے مسائل کا شکار رہا ہے اور جنرل مشرف کی حکومت کے اپنے مسائل تھے. آپ صرف پارلیمنٹ کے ایک ممبر یا ایک جنرل سے بات کر کے پاکستان کو نہیں سمجھ سکتے تھے. تو میں تو یہی کہوں گی کہ پاکستان میں اتنے سال کام کرنے کے بعد بھی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں اس ملک کو مکمل طور پر سمجھ پائی ہوں. ایز اے جرنلسٹ، ایک صحافی کے طور پر آپ کو پاکستان میں سب سے مشکل کیا لگا؟ سب سے مشکل دہشت گردی پر رپورٹنگ کرنا لگا، خاص طور پر شمالی علاقوں میں جہاں حملے ہو رہے تھے. پشاور اور اس سے آگے کے علاقوں میں رپورٹنگ کرنا جب حکومت بھی آپ سے کچھ ناخوش ہو ذرا مشکل ثابت ہوا. عام لوگ اور میرے صحافی ساتھی بہت مددگار تھے لیکن پھر بھی مشکلات تھیں. تو چیلنج یہی تھا کہ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنا کام کیسے کیا جائے. آج کل پاکستان جو خبروں میں نظر آتا ہے، آپ کے خیال سے اصل صورتحال اس سے کتنی مختلف ہے؟ میرے خیال سے یہاں اور باقی دنیا میں لوگ پاکستان کے بارے میں اتنا نہیں جانتے. بہت سے امریکی کبھی پاکستان گئے ہی نہیں، برعکس انڈیا کے جہاں ہزاروں امریکی ہر سال سیاحت کے لیے جاتے ہیں. تو پاکستان لوگوں کے لیے ایک اجنبی جگہ ہے، اس لیے آپ کو کوئی بھی خبر دینے سے پہلے بہت زیادہ سیاق و سباق بتانا پڑتا ہے. باہر سے نظر آنے والی صورتحال اور حقیقت دو مختلف چیزیں ہیں. سیاح تو جگہیں دیکھنے جاتے ہیں، ایک صحافی کے طور پر آپ لوگوں سے ملتے ہیں اور مشاہدات کرتے ہیں. آپ کا لوگوں سے انٹریکشن کیسا رہا؟ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کیسا رہا. یہ ایک وسیع موضوع ہے. پاکستان میں مختلف لوگ ہیں اور عام لوگ سبھی یہی چاہتے ہیں کہ انہیں اپنی بات کہنے کا موقع ملے. میں پاکستان میں ہر شعبہ زندگی کے لوگوں سے ملی اور کئی جگہوں پر گئی، لیکن مجھے کبھی ڈر یا خوف کا احساس نہیں ہوا. لوگوں سے میری مشکل موضوعات پر گفتگو ہوئی اور مجھے یہ بھی لگا کہ اب مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں محسوس کیا کہ مجھے خطرہ ہے. وہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو پاکستان میں اپنے تجربات کو ایک کتاب پلینگ ود فائر پاکستان ایٹ وار اٹسیلف کی صورت میں دنیا سے بانٹنے پر مجبور کر دیا؟ اس کتاب کو لکھنے کے میرے دو مقاصد تھے. ایک تو ذرا سطحی سا تھا کہ پاکستان سے باہر لوگوں کو پاکستان کے بارے میں آگاہ کرنا، اور دوسرا یہ کہ پاکستان جسے میں نے دیکھا، جانا اور محسوس کیا، جو مجھے اچھا لگا، وہ پاکستان مشکل میں تھا. مجھے وہ پاکستان اپنی معاشرتی اور جمہوری اقدار کھوتا ہوا نظر آیا. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کی موت پاکستان سے آنے والی ایک بڑی خبر تھی، میرے ذاتی خیال میں سلمان تاثیر کی موت اس سے بڑی اور اہم خبر تھی. اس خبر نے ان خطرات کی طرف اشارہ کیا جو پاکستان کو لاحق ہیں.
میں نے اپنی کتاب میں جناح کے ویژن کی بات کی ہے، اور میرے خیال سے بلکہ سینکڑوں پاکستانیوں کے خیال میں جن سے میں نے بات کی وہ پاکستان خطرے میں ہے جس کا خواب جناح نے دیکھا تھا. I wrote my book based on hundreds of interviews with the people of Pakistan. Talking about the stories that you have covered, ایک صحافی کے طور پر کوئی ایسی سٹوری جو آپ نے پاکستان میں کی اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی؟ One is a story and the other is just kind of an experience. ایک سٹوری اور ایک تجربہ جو میں کبھی نہیں بھولوں گی، مجھے ہمیشہ یاد رہے گا کہ میں نے کئی دن اینٹوں کے ایک بھٹے میں گزارے، یہ جاننے کے لیے کہ جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں وہ کن حالات سے گزرتے ہیں. میں وہ چیز کبھی نہیں بھولوں گی کہ معاشی طور پر تنگ دست لوگ کتنی مشکل سے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ان کے دل و دماغ پر کیا گزرتی ہے. اور دوسرا، جب میں اپنی کتاب لکھ رہی تھی تو میں بہت سی خانقاہوں پر گئی اور صوفیاء کرام کے مزاروں کو قریب سے دیکھا. مجھے وہاں بہت پیار ملا، لوگ نہایت اچھے طریقے سے پیش آئے. میں وہ مناظر کبھی نہیں بھول سکتی. My favorite city is Lahore. There's just no question about it. Why Lahore? I love the old city. I love. میں تاریخ کی طالب علم ہوں اور مجھے تاریخی چیزیں بہت پسند ہیں. And when you came back here, تو جب آپ یہاں واپس آئیں تو اب پاکستان کے بارے میں کیا چیز یاد کرتی ہیں، کیا مس کرتی ہیں؟ That's a good question. I miss some of my friends. یہ ایک اچھا سوال ہے کہ میں کیا مس کرتی ہوں. مجھے اپنے دوست بہت یاد آتے ہیں. میں نے کئی برسوں میں بہت سے اچھے دوست بنائے. میں پاکستانی کھانے اور لوگوں کی میزبانی مس کرتی ہوں. وہ زندگی کا طریقہ جہاں لوگ جلدی میں نہیں ہیں، ہر چیز سکون میں ہے. کام تو ضروری ہے لیکن اس دوران ایک ٹھہراؤ کا احساس بھی ہے. any message you want to give out to outsiders, people who... آپ پاکستان سے باہر لوگوں کو پاکستان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ I guess I would say that like every country it has its good and bad. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر ملک کی طرح پاکستان کے بھی اچھے اور برے پہلو ہیں. ہر ملک کی طرح کچھ علاقوں میں آپ نہیں جا سکتے اور بہت سی جگہوں پر آپ اچھا محسوس کرتے ہیں. میری خواہش ہے کہ پاکستان میں بین الاقوامی سیاحت فروغ پائے، لوگ وہاں جائیں اور پاکستان اور مغرب کے تعلقات بہتر ہوں. any message نوجوان صحافیوں کو کچھ کہنا چاہیں گی، کچھ ٹپس دینا چاہیں گی پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی؟ Yes, I would say میں کہوں گی کوشش کریں آپ اپنی صحافتی آزادی کو برقرار رکھیں، اپنے مقاصد واضح رکھیں، لیکن ہر کسی کے نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے جتنا ہو سکے غیر جانبدار رہیں. اور پاکستان میں یہ سب سے بڑا چیلنج ہے اور اس پیشے میں زیادہ پیسہ بھی نہیں ہے، تو میں ان صحافیوں کو سراہتی ہوں جو وہاں کام کرتے ہیں. if possible. That's the biggest challenge for a journalist in Pakistan. Thank you so much, Ms. Pamela, You're very for giving us welcome. time. Thank you so much. You're welcome.